رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے۔ رمضان شروع ہوا تھا اور بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ تھوڑا سا حصہ رمضان کا باقی رہ گیا ہے۔ جس طرح مہینہ شروع ہو کے ختم ہوتا ہے، سال شروع ہو کے ختم ہوتا ہے، مہینے شروع ہو کے ختم ہوتے ہیں، بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ہماری زندگی کا بھی اختتام شروع ہو جائے گا، اور ایک جمعہ ایسا آئے گا ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا، اور شاید ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ یہ والا جمعہ ہماری زندگی میں آخری جمعہ ہے۔ جو بھی آئے گا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن کہتا ہے لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، دل بھی لوگوں کے غافل ہے۔ انسان جس چیز کو سب سے زیادہ بھولتا ہے وہ موت ہے۔ جس چیز کو سب سے زیادہ انسان بھولتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ حالانکہ یہ سب سے زیادہ یقینی چیز ہے، اس کو تو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہت جلد یہاں سے تمہیں اس جہاں میں شفٹ ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے۔ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا ہر شخص دیکھے کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آئندہ آنے والی کل کے لیے اس کی کیا تیاری ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کل کے لیے سوچتا ہے، مگر ہمارا کل وہ ہے جس کا ہمیں یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہم جس کل کے لیے سوچتے ہیں، آج انویسٹ کرو کل کام آئے گا، آج بچے کو پڑھاؤ کل پڑھا لکھا بن کے ہمیں کما کے کھلائے گا، یہ جو دنیا کی کل ہے یہ یقینی نہیں ہے کہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اس محنت کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ مائیکل جیکسن نے جس کل کے لیے سوچا تھا اس کل میں پوری کل اس کو نہیں ملی، کچھ مل گیا، بہت سا حصہ اس سے ضائع ہو گیا، وہ کل اس کو دیکھنی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ یہی ہمیں بتاتے ہیں کہ جس کل کے لیے تم تیاری کر رہے ہو وہ کل یقینی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں وہ کل بتاتے ہیں جو یقینی ہے، جو موت ہے۔ قرآن نے بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے ہیں، قرآن نے بہت ساری نافرمان قوموں کے واقعات بیان کیے۔ ان تمام قوموں میں قدر مشترک کیا تھی جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں؟ وہ قدر مشترک کامن چیز ان میں یہ تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ہمیں دھوکہ دے رہی ہے۔ دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی بیس پہ آپ سے کوئی کام لے لے اور پھر عین وقت پہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ چیٹ کر گیا ہے، یہ بندہ دھوکہ دے گیا ہے مجھے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کسی نے آپ سے وعدہ کی، آپ سے کہا کہ بھئی میرا یہ کام کر دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ضرورت پڑی تو تمہارا یہ کام کر دوں گا۔ آپ نے وہ کام کر کے دے دیا اس کو، عین وقت پہ وہ غائب ہو گیا، تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ کیا ہے؟ چیٹ کی اس نے میرے ساتھ۔ دنیا صبح سے شام چیٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی۔ یہ ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ تم میرے لیے یہ محنت کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، میں تمہیں نوازوں گی، میں تمہیں عزت دوں گی، میں تمہیں شہرت دوں گی، میں تمہیں دنیا میں مزے دوں گی۔ قرآن کہتا ہے غرت، دھوکہ دے گی، یہ جو کچھ دکھا رہی ہے ویسا نہیں کرے گی۔ یہ تمہیں کینسر دے گی، یہ تمہیں بلڈ پریشر دے گی، یہ تمہیں شوگر کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں فالج کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں ایکسیڈنٹ کا تحفہ دے گی، یہ تمہیں غربت کا تحفہ دے گی، تمہیں نافرمان اولاد کا تحفہ دے گی، یہ لوگوں سے دھوکہ دلوائے گی تمہیں۔ تو جتنی بھی قومیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں، فرعون کیوں تباہ ہوا ہے؟ یا قوم لکم الملک المصر ظاہرین فی الارض، کہ
اس خوش فہمی میں تھے کہ آج ہم زمین کے بادشاہ ہیں، زمین پر ہم غالب ہیں۔ یہ بھول گئے تھے کہ یہ حکومت ہم سے چھینی بھی جا سکتی ہے۔ زمین کا جس نے ہمیں بادشاہ بنایا وہ ہمیں بادشاہ سے غلام بھی بنا سکتا ہے۔ انسان اس ظاہر کو دیکھ کر بہت زیادہ دھوکہ کھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے کا ویسا ہی رہوں گا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ نے 3 مدارج بیان کیے ہیں قرآن مجید میں انسان کے۔ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے لوگو جنہوں نے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر کے اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر لی۔ ہمارے ہاں زیادتی کہتے ہیں کہ دنیا برباد کر لی، پڑھے نہیں، کوئی جاب نہیں کی، کوئی بزنس نہیں کیا، اس کو ہم کہتے ہیں بندے نے اپنا فیوچر تباہ کر دیا۔ اللہ کی نظر میں زیادتی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا تھا آپ نے وہ کام نہیں کیے، تو اللہ کہتے ہیں اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ابھی مایوسی کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے، بہت جلد ایک ٹائم آنے والا ہے جس میں اللہ تمہیں خود مایوس کر دے گا، خود بتائے گا کہ اب مجھ سے امیدیں مت لگانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ابھی توبہ کرو، اللہ سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ابھی توبہ کر لو۔ انسان بڑا ڈھیٹ ہے، وہ کہتا ہے ابھی توبہ نہیں کروں گا، میں اس وقت توبہ کروں گا جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ توبہ کرو۔ آپ مجھے بتاؤ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ برائی سے، گناہ سے۔ اللہ ہم سے زیادہ عبادت نہیں مانگتے، اللہ ہم سے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں۔ آج کوئی شخص اگر دین پر آتا ہے تو عبادت کی کثرت کو فوکس کرتا ہے، گناہ چھوڑنے کو فوکس نہیں کرتا۔ اللہ نے پچھلی قوموں میں جتنی قوموں کو ہلاک کیا، تباہ کیا، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو اشراق کی نماز چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو تہجد چھوڑنے پر عذاب دیا ہو، کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جس کو صبح و شام کی تسبیحات چھوڑنے پر عذاب دیا ہو۔ قرآن کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی قوموں کو تباہ کیا ان کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے، نافرمانی کی وجہ سے کیا ہے۔ اور وہ نافرمانی کیا تھی؟ تمام قوموں میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے پیغمبر کے جو سفیر، اللہ کے جو سفیر تھے، اللہ کا جو پیغام لے کے دنیا میں آئے تھے، ان کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر دے کے گئے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا آرڈر نہیں ہے، یہ کس کا آرڈر ہے؟ اللہ کا آرڈر ہے۔ اور ہماری نظر میں سب سے کم ویلیو کس کی ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ صرف یہ دیکھتا ہے اپنے بندوں میں کہ یہ مجھے کتنا فالو کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دماغ میں اچھی طرح یہ بات بٹھا لینی چاہیے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ تم انسانیت کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، تم زمین میں کیسے رہ رہے ہو۔ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میری کتنی مانتے ہو، انسان کی خدمت بھی میرے کہنے پہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے، بس۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے جس چیز سے روکا اس سے رکتے ہو یا نہیں رکتے۔ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کی بھی مان لے، اور یہ تکبر چھوڑ دے کہ میں نہیں مانوں گا۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ ابھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کر رہا ہے، توبہ کرو۔ توبہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ گناہوں سے۔ بہت سے لوگ دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کون سے گناہ ہیں جن کو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیا، حدیث نے بہت اہتمام سے بیان کیا؟ وہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئے ہیں۔ اس رمضان
کہ گزرنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، ان تمام جرائم سے توبہ کرنی ہے۔ ان گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ اللہ نے اس کی کسی قیمت پہ اجازت بولے نا بھائی نہیں دی۔ ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بے نمازی، اتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، کیا یہ سارے جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، وسوسہ ڈالتی ہے کہ جہاں اتنے سارے لوگ ہیں یہ کیسے اللہ ان کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے گا۔ دنیا میں آج بھی شرک کرنے والے توحید پرستوں سے زیادہ ہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بڑے بڑے احکام کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا اللہ اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا؟ اس وسوسے کا جواب قرآن بار بار دیتا ہے، بار بار وہ جواب یہ دیتا ہے قرآن کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین۔ اے لوگو ایک بات خوب سمجھ لو، میں جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ اس ٹینشن میں مت رہو، اس فکر میں مت رہو کہ اتنی بڑی جہنم میں اللہ اتنے سارے لوگوں کو کیسے ڈالے گا۔ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے، میں خدا ہوں، میں انسان نہیں ہوں۔ تم اور طرح سے سوچتے ہو، میں اور طرح سے سوچتا ہوں، میں ڈال دوں گا جہنم میں، آگ میں پھینک دوں گا میں۔ یہی چیز انسان کو غافل کرتی ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، تو میں نے نہ پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے اللہ اس کو آگ میں ڈالے گا آپ کو بھی ڈال دے گا، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ یہ جہنم ہے کیا جس سے ہمیں قرآن ڈراتا ہے؟ ذَلِكَ الَّذِي ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، جہنم کی آگ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ اپنے نیک بندوں کو ڈراتا ہے، ان بندوں کو جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ڈراتا ہے اللہ۔ عقل مند لوگ اس آگ سے ڈر جاتے ہیں اور احمق اور بیوقوف باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اصل میں اللہ کے غضب کا اظہار ہے، اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم رکھی، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ ہمیشہ رہے گا، وہ غضب ٹھنڈا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سدھر جا سدھر جا سدھر جا، وہ نہیں سدھرتا تو پھر اللہ کا غضب بھی لامتناہی شروع ہوتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، قرآن کہتا ہے ہم قیامت کے دن ان سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم تمہیں سوچنے کے لیے نہیں ملا تھا کیا؟ بالغ ہوتا ہے انسان، اس کے بعد بھی سوچنے کا ٹائم ملتا ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے سوچنے کا ٹائم ملا آپ کو، بہت ساری چیزوں کے لیے، بزنس کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، علاج کہاں سے کرانا ہے، باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے چلنا ہے، محلے والوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، پولیس والا جب آئے تو اس سے کیسے بات کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھتا ہے نا انسان۔ بہت سی چیزوں کے لیے آپ کو اللہ نے ٹائم دیا سوچنے کے لیے، سوچو بیٹھ کے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی عمر دی تھی کہ تم میری آیتوں میں غور کرنا چاہتے، اسلام کے بارے میں غور کرنا چاہتے، اتنا ٹائم میں نے تمہیں دیا تھا کہ تم سوچ کے درست نتیجے تک پہنچ جاتے، اتنا ٹائم دیا تھا میں نے تمہیں، تو سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو جس ڈگر پہ چل رہا ہے وہ چلتا، جو گانے سن رہا ہے وہ سنتا رہے گا، جو نماز چھوڑ رہا ہے وہ چھوڑتا رہے گا، جو داڑھی کاٹ رہا ہے وہ کاٹتا رہے گا، جو باپ کو ستا رہا ہے وہ ستاتا رہے گا، جو ماں کو ستا رہا ہے وہ جس چیز کی لت پڑ گئی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنے کے لیے تیار۔ عبادتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے، جتنا خاندان معاشرہ پروموٹ کر رہا ہے، اس سے زیادہ جو نہیں ہے معاشرے میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اپنے عذاب سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف بہ عبادہ۔ قرآن میں اللہ نے جہنم کی آگ کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ دیکھو اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے،
لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، اللہ کا ان کے لیے نہ غفور ہونے کا وعدہ نہ رحیم ہونے کا وعدہ۔ ان کے لیے تو اللہ اعلان کرتا ہے عزیز ذو انتقام، وہ زبردست غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اگر ایسا غفور الرحیم ہوتا جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے تو قوم لوط کو الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک تھوڑی کرتا۔ وہ کیسے تباہ کی اللہ نے قوم لوط کو؟ اور جب اللہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی فرد کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، خوب نعمتیں دیتا ہوں، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے، وہ مجھے نہیں پکڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کیا گیا ہے، اس کا انداز دیکھیں۔ قرآن کہہ رہے ہم نے خوبصورت نوجوانوں کو لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا، فرشتوں کو انسانی شکل میں۔ قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، سارے شہر والے خوشی میں دوڑتے ہوئے آئے۔ گناہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا، ایسا لگا کہ ان کو کہ ہمارے لیے گناہ کرنا آسان ہے۔ لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو۔ قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، ہم نے آپ کو منع کیا تھا کسی اننون پرسن کو آپ گھر میں داخل ہونے نہ دیں۔ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش میرا کوئی قبیلہ ہوتا، خاندان ہوتا، میں تم سے لڑتا، کاش میرے بازوؤں میں قوت ہوتی، میں تم سے لڑتا۔ کس قدر پریشان ہو رہے لوط علیہ السلام، اور قرآن کہہ رہے قوم کی حالت کیا ہے، یستبشرون، خوشیاں منا رہے ہیں کہ گناہ کے ہمارا کیسا موقع مل گیا۔ آج بھی بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور انسان اس پہ خوش ہے کہ گناہ کرنا میرے لیے مشکل کے بجائے آسان ہو رہا ہے۔ اب غریب آدمی کی بھی دسترس میں گناہ کرنا یہ خوش قسمتی کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑے اللہ کے عذاب کی بات ہے کہ اللہ گناہ کو ہمارے لیے آسان کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب لوط علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے تو ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل جائیں۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو پلٹ کے نیچے کر دیا۔ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بندوں پر مہربان یہ بھی ہے، لیکن اس اللہ نے بستیوں کو بھی الٹا ہے۔ وہی اللہ جس کو ہم رحمان اور رحیم کہتے ہیں صبح و شام، جس کو ہم غفور الرحیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنے بندوں پہ بڑا مہربان کہتے ہیں، اسی اللہ نے فرعون کو جب ایک پانی میں غوطہ دیا ہے اور فرعون نے جواب میں کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس اللہ پہ ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی، تو اللہ کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ وہی اللہ جس کو ہم کہتے ہیں غفور ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بہت رحمان ہے، بہت بندوں پر شفیق ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، اس اللہ کو اپنی مخلوق فرعون پر اس موقع پہ ترس بولو بھائی نہیں آیا۔ وہ چیخ رہے میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ نے کہا نہیں، الآن اب نہیں بخشوں گا، اور آئندہ اس سے بڑا عذاب آئے گا۔ اب تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ تو عذاب کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس پانی کے اندر تو داخل ہوگا، تیرا سانس گھٹے گا، تیرا دم گھٹے گا، اس سے تیری موت واقع ہوگی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایسی آگ میں تجھے داخل کروں گا، صبح بھی جلایا جائے گا اور شام کو بھی، اور یہ قیامت تک عذاب ہوگا۔ جب میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اللہ کہے گا کہ اس فرعون کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دو۔ یہ وہی اللہ ہے جو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔
یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہیں کرنا۔ حالانکہ فرعون ہزاروں بچوں کو ذبح کر چکا تھا، ان کی چیخ و پکار بھی اللہ کے سامنے، ان کی ماؤں کا رونا بھی اللہ کے سامنے، کیسے ماؤں کی گود سے لے کے بچوں کو چھریوں سے کاٹتا ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو سامنے رکھ کے تصور کر لیا کرو، کیا ماؤں کی بددعائیں اس فرعون پہ لگتی ہوں گی۔ مگر ایک طرف اللہ ایسا رحمان ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اتنے ظالم کے ساتھ بھی جب آپ نے دعوت دینی ہے سخت لہجے میں بات نہیں کرنا، ایسا نہ ہو وہ بدک جائے آپ کی دعوت سن کے، نرم لہجے میں بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید توبہ کی توفیق مل جائے، شاید کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلو ہے کہ اس سے زیادہ رحمت کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اتنے بڑے ظالم، اور مشرک نہیں تھا، مشرک تو دوسروں کو خدا کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ فرعون کا جرم اتنا بڑا کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا رب، اس کائنات کا خدا میں ہوں، اور میں سب سے بڑا رب ہوں، باقی سارے مجھ سے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت کتنی بڑی رحمت کہ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فرعون سے سخت لہجے میں بات۔ دوسری طرف وہ پہلو بھی ہے کہ اب چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہ 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 نہ، ابھی پانی میں غرق ہوگا، اس کے بعد آگ میں صبح و شام جلایا جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو جہنم میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں تجھے ڈالوں گا۔ اور پھر قرآن کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، ہم تمہیں مستقبل کی بات بتاتے ہیں، ایک وقت ہوگا یہ فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ جہنم کی آگ میں یہ چیخ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان کے جو کمزور لوگ تھے، جو اپنے حکمرانوں کی مان کے چلا کرتے تھے اللہ کی نافرمانی میں، وہ کہہ رہے ہوں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، فرعون اور اس کے درباریوں سے کہیں گے دنیا میں ہم تمہیں فالو کیا کرتے تھے، ہم تمہاری اتباع کیا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہمارا کوئی کام دنیا میں اٹکا کرتا تھا تو تمہارے پاس فائل جمع کرایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ اٹکا ہوا کام کرا دو۔ تو کیا انتم مغنون عنا نصیبا من النار، ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اس جہنم کی آگ کو ہم سے ہٹوا دو، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، اس آگ کا کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو، کچھ حصہ ہم سے کم کروا دو۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے، کچھ حصہ اس آگ کا ہم پہ ٹھنڈا کروا دو۔ وہ جواب میں کہیں گے انا کل فیہا، ہم اگر اس آگ سے باہر ہوتے تو شاید تمہاری فریاد سن کے کم کرواتے، جس آگ میں تم جل رہے ہو ہم بھی اسی آگ میں تمہارے ساتھ جل رہے ہیں، تو ہم کیسے کم کروا سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ ہے جس کو ہم صبح و شام رحمان اور بولو بھائی رحیم کہتے۔ آج اللہ کا خوف ختم، ہر گناہ کیا جا رہا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، گانے سنے جا رہے ہیں، اللہ بخشنے والا ہے، زنا کیا جا رہا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، انٹرنیٹ پر فحش بیہودہ فلمیں صبح شام دیکھی جا رہی ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے پر آئے گا تو ایسے ہی بخش دے گا۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں ایسے ہی بخش دوں گا؟ بھائی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات ہوتی ہے اور اولاد اس خوش فہمی میں ہوتی ہے کہ اللہ بولو بخش دے گا۔ جس باپ اور ماں کا یہ احترام بتایا گیا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو ان کی پکار پہ نماز توڑ کے جواب دو، اس باپ اور ماں کو گھر میں ستایا جاتا ہے۔ باپ جب تک جوان ہو تو اس کو اولاد نچوڑتی ہے، جب بوڑھا ہو گیا اب کسی کام کا نہیں ہے اس کو ستاتے ہیں بڑھاپے میں۔ بہت ہو رہا ہے گھروں کے اندر، شوہر جب تک کام کا ہو عورت اس کو نچوڑتی ہے، جب بڈھا ہو گیا تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہے۔ بہت ہو رہا ہے گھروں میں، بہت دیکھا ہے ہم نے گھروں میں، جب تک جوان تھا کما رہا تھا ٹھیک ہے، اب چونکہ ریٹائر ہو گیا اب بیوی کے کسی کام کا نہیں ہے، تو نافرمان عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو بولتے کیوں نہیں بھائی ستاتی۔ ٹھیک ہے سب نہیں ہوتی لیکن ہوتی بھی ہیں۔ ایسی جگہ آپ کا نکاح ہو گیا کہ لڑکی کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو خوف نہیں ہے، تو ایسے لوگ ایسی کمزور عورت پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے. اذا الشمس کوورت, انداز دیکھیں قرآن کا, بات کیا چل رہی ہے, قرآن ایک دم کیا ٹاپک لے آتا ہے. اذا الشمس کوورت, ایک دن آئے گا یہ سورج بے نور ہو جائے گا. اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. قرآن ہولناکیاں بیان کر رہا ہے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دی, جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سارا الٹا ہو جائے گا, یہ سارا نظام. آگے قرآن کیا کہتا ہے, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. اب آیتوں میں آپ کو بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. ادھر پہاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, ادھر سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں آگ لگا دی جائے گی, ادھر 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بات, اشار و تلت, اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہوتی ہے نا, عرب کے ہاں سب سے قیمتی مال ہوتا تھا کہ ابھی یہ بچہ جننے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا مالک اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا. ایسی وحشت, کہاں اونٹنی, کہاں پہاڑ, کہاں سورج, کہاں چاند. اور قرآن فوراً کیا کہتا ہے, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. انسان حیران ہوتا ہے, پہاڑ کے ہٹنے کی بات, سمندروں کے جلنے کی بات, سورج اور چاند کے بے نور ہونے کی بات, اس میں زندہ بچی کا تذکرہ کیسے آ گیا, اس کا کیا آپس میں لنک ہے. یہ ٹاپک اللہ نے اچانک چینج کیوں کر دیا, یہ کیسا عجیب ٹاپک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند ختم, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, قیمتی مال لوگ بھول جائیں گے, اور زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. کوئی ٹاپک میں مناسبت ہے؟ ایک بات سمجھانے کے لیے نا, قرآن کا اصل ہدف یہ سمجھانا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جس باپ نے اپنی معصوم بیٹی کو بیٹی ہونے کی وجہ سے دفن کیا, اللہ اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتا تیرا جرم کیا تھا. بچی کہے گی یہ جرم تھا کہ تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے, بیٹا نہیں بنایا. اللہ اس کے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جیسے سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا لیکن بے نور ہو جائے گا. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا میں ہر چیز اپنی جگہ سے ہلتی ہے سوائے پہاڑوں کے, وہ لاکھوں ہزاروں سال سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں. دنیا میں ہر چیز میں آگ لگتی ہے مگر پانی میں آگ نہیں لگتی. تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک پہ مقدمہ چلتا ہے مگر اس پہ جس کا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہو. جو معصوم بچی جس کے لیے اس کا باپ مقدمہ کرتا, اگر وہ باپ ہی اس کو قتل کر کے زمین میں ڈال دے, اس بچی کا پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو جو خدا سورج کو بے نور کرے گا, حالانکہ سورج کبھی بے نور نہیں ہوتا, جو خدا پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا, حالانکہ پہاڑ اپنی جگہ سے کبھی بھی نہیں ہلتے, جو خدا سمندروں میں آگ لگا دے گا, حالانکہ سمندروں میں آگ نہیں لگتی, وہ خدا ایسا مقدمہ چلائے گا جس کا مقدمہ دنیا میں کبھی کسی نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا. وہ مقدمہ کیا کہ بچی کو کھڑا کر کے کہے گا کہ تیرے لیے کبھی کوئی مقدمہ کرنے والا ہو نہیں سکتا تھا, کیونکہ جو مقدمہ کرتا وہی تیرا قاتل ہے. تو آج جیسے سورج بے نور ہو رہا ہے اور سمندروں میں آگ لگ رہی ہے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہے ہیں, آج یہ بچی کھڑی ہو کر اپنے باپ کے خلاف مقدمہ کرے گی اور میں اس کی پکار کو سنوں گا اور اس مظلوم کا ساتھ دوں گا قیامت کے دن. تو اللہ ان آیتوں میں بتا رہا ہے کہ اللہ کا حساب و کتاب کا نظام کمزور نہیں ہے. دنیا کی عدالت سے, دنیا کے مقدموں سے بچ سکتے ہو. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قرآن کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ کے کہو گے یہ کیسی رپورٹ کارڈ ہے, کیسا رزلٹ ہے کہ اس نے میری زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی ادھورا نہیں چھوڑا. ہر چیز, اگر کسی چٹان میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا,
अंधेरे में तन्हाइयों में दरवाजे बंद करके कोई मामूली सा जुर्म किया या कोई नेकी की, ये उसको भी अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तो भाई अल्लाह का निजाम हल्का नहीं है, वो बहुत मजबूत निजाम है उसका। और अल्लाह ने ये सारा निजाम जो बनाया और अल्लाह ने जो हजारों पैगंबरों को भेजा और कुरान में जहन्नम की वईदें और जन्नत की खुशखबरियां दी, इसलिए नहीं दी कि आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप नमाज पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ेंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप बहनों की विरासत दें ना दें, दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप अपने बाप और अपनी माँ से आवाज आहिस्ता करके बात करें या ना करें, आपकी मर्जी है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, लैलतुल कदर में बख्श देगा वो आपको। आपकी मर्जी कि आप यतीम का माल जो आपका छोटा भाई है, विरासत जिसकी पूरी पूरी बनती है, आप बड़े होने का नाजायज फायदा उठा के उस छोटे की विरासत खा जाते हो, आपकी मर्जी है। नहीं खाओगे तो सवाब मिलेगा, खा जाओगे तो लैलतुल कदर में सबकी बख्शिश हो जाएगी, शबे बारात में हो जाएगी बख्शिश, ईद के दिन बख्शिश हो जाएगी, रमजान में बख्शिश हो जाएगी। आप अगर जुम्मे के दिन मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, आप अगर लैलतुल कदर में मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। अगर इस तरह से मेरे भाई बख्शिशों का निजाम होता तो कुरान इतनी वईदें ना सुनाता, वइदल मऊऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ये ना बताता कि जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची को कुछ जिंदा की करके अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। फिर कुरान ये ना कहता कि जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे डाल रहे हैं। फिर कुरान ये ना कहता ला यहिल्लु लकुम अन तरिफुन निसा करहा, ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए औरत की विरासत खाना हलाल नहीं है। फिर कुरान ये ना कहता इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, गुनाह करो लेकिन ये दिमाग में रख के अन करीब इसका बदला तुम्हें मिलने वाला है, इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा, इसकी सजा मिलेगी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना, अन करीब, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है। आज अल्लाह के गफूरुर रहीम होने का जितना गलत मतलब लिया और बताया जा रहा है, शायद ये चीज अल्लाह के गजब को जितनी दावत दे, इतना कोई और जुर्म अल्लाह के गजब को दावत नहीं देगा। इतना गलत मतलब। भाई लैलतुल कदर में बख्शिशें होती हैं, गुनाह पहले छोड़ना पड़ेगा आपको, आप इस खुशफहमी में ना रहें। रमजान में बख्शिशें होती हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया बहुत से रोजेदारों को रमजान में भूख के सिवा कुछ भी हासिल, बोलो ना भाई, नहीं होता। एक बालिश जमीन जिसने किसी की हथियाई, फरमाया सातों जमीनों का तौक अल्लाह इसकी गर्दन में डालेगा। ना मुआमलात सही हैं, पैसे दे के आप तजर्बा करके देख लें, कभी वक्त पे वापस बोलो ना, नहीं करे। ये क्या है? ये उस जहन्नम की आग से गफलत। सहाबा किराम डरा करते थे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उस आग को इस आग से ज्यादा गर्म बनाया है। सहाबा किराम की ऐसी कैफियत हुई, तिरमिजी की हदीस है, इस तरह अल्लाह के खौफ से रोने लगे कि जैसे कोई हांडी खोल रही होती है। या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। देखो अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने वादे किए ना, मार के खत्म नहीं करूंगा, एक दिन अपने सामने खड़ा करके हिसाब व किताब लूंगा। अल्लाह बार बार याद दिलाता है, लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अल्लाह तुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे वादे सच्चे हैं? जब तूने कह दिया तो अल्लाह को माज अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस अल्लाह के वादे के बारे में धोखे में डालेंगी और तुम्हें वो ये दिखाएंगी कि अल्लाह का वादा सच्चा नहीं है। अल्लाह ने माज अल्लाह सियासी वादे किए हैं, ये सच्चा वादा नहीं है। वो कौन सी चीज धोखे में डालेगी? फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फरमाए इस दुनिया की तरक्की, दुनिया की जाहिरी चमक धमक, तुम्हारे यहाँ से लोग होंगे जो बातें करेंगे गोरा चांद पे पहुंचने की बातें कर रहा है और मुसलमान जन्नत और जहन्नम के चक्कर में उलझे हुए हैं। वो लेबॉर्ट्रियों में क्या क्या बना रहे हैं, मुसलमान जन्नत जहन्नम से बाहर नहीं निकलते, वो ये कर रहे हैं, मुसलमान जन्नत और जहन्नम में पड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाती दुनिया की जो जिंदगी है जिसने काफिर को धोखे में दिया, यही जिंदगी किसको धोखा देगी? यही तुम्हें धोखा देगी। इस जिंदगी में जब तुम तरक्की की जितनी किस्में देखो,
चांद पे पहुंचने की, मरीख पे पहुंचने की, खलाई सैयारों से छलांगे लगाने की। इस दुनिया में एक चीज गौर कर लेना, इसके आगे मौत है जो इस सारी तरक्की को चंद सेकंड और मिनटों में खाक में मिला के रख देगी। ये ऐसी तरक्की है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत को चंद घंटों में जमीन बोस कर देती है। इसलिए इसमें तरक्की करना, मगर इस तरक्की को असल मत समझना और इस दुनिया से दिल मत लगा के अल्लाह से गाफिल ना हो जाना। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस दुनिया के अंदर, और ये फॉल्ट समझ में उस वक्त नहीं आता, उस वक्त तक जब तक खुद अपने ऊपर भुगतता नहीं है इंसान। जिस पर जब तक मौत आती नहीं है ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत, जो मौत को अपनी आंखों से नहीं देखता ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत आती नहीं है, उस वक्त तक नहीं आती। वो अटका रहेगा, उसका दिल प्लॉटों में, गाड़ियों में, बंगलों में, दौलत में अटका रहेगा। हत्ता कि कैंसर का मरीज होगा ना, डॉक्टर कह देंगे 6 महीने रह गए हैं, मगर दिल दुनिया से उसका भी नहीं निकलेगा, वो फिर इसी में लगा रहेगा। ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं। इसका मतलब वो जहन्नम की आग में जाने पर राजी हो गया है, वो मुतमईन हो गया कि अब बस मैं नहीं बच सकता। भाई वो आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 100 दफा ये गुनाह होता है, 100 दफा अल्लाह को मनाओ, अल्लाह अब नहीं करूंगा, फिर हो गया, फिर मनाओ, और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह मैं आदत से मजबूर होके गुनाह करता हूं, मगर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त तक उसको मनाओ जब तक वो माफ ना कर दे। अल्लाह तैयार है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके पास गालिबन डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह थे कि हजरत मैं गुनाह करता हूं, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है गुनाह, ना चाहते हुए भी हो जाता है, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है। फरमाया कोई बात नहीं, अगर मुत्तकी लोगों में शुमार ना हुआ, अल्लाह तौबा करने वालों में शामिल कर लेगा। क्या कहता है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह को जैसे परहेजगार लोगों से मोहब्बत है, तौबा करने वालों से भी मोहब्बत है। ताल्लुक तो कायम रखो, ताल्लुक ही खत्म कर दिया आपने। तौबा एक एल्फी है जो टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ देती है। अल्लाह चाहते हैं मुझसे राब्ता मत रहो। आप जब किसी को भेजते हैं सफर में, कोई टेंशन हो, भाई राब्ते में रहना, हर थोड़ी देर में इत्तिला देते। माँ बाप को होता ही है ना फिक्र, भाई जिस हालत में भी हो इत्तिला जरूर, अगर सुकून में भी हो इत्तिला जरूर देना। अल्लाह कहते हैं जिस कंडीशन में भी हो, गुनाह में हो या नेकी में, ताल्लुक मुझसे खत्म नहीं करना। राब्ता अगर गुनाह है तो मेरे सामने बयान करो, मेरे सामने बयान करो, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे ये गुनाह नहीं छूटता। अल्लाह को अच्छा लगता है ये कहना, ए अल्लाह मैं कौम लूत की तरह अकड़ता नहीं हूं कि लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर आप इस गुनाह पे राजी नहीं हो तो इलाका छोड़ के निकल जाओ। ए अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं फख्र नहीं कर रहा अपने जुर्म पर, मुझे इस जुर्म की आदत पड़ गई है, मुझे इस बुराई की आदत पड़ गई है। ए अल्लाह मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है, माँ बाप के सामने चीखने लगता हूं, मुझे आदत पड़ गई है। तो बागी ना बनो, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा के अपने जुर्म का इकरार करो। ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू मुझे सीधे रास्ते पे चला। हदीस में कितनी प्यारी दुआ आई, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक। ऐ वो जात जो जिंदा है, हर चीज को थामने वाला है, मैं तेरी रहमत की भीख तुझसे मांगता हूँ, मेरी हालत को दुरुस्त कर दे, मुझे गुनाह छोड़ने की तौफीक दे दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मुझे मेरे हवाले ना कर। ए अल्लाह मुझे मेरे हाथों में, देखो छोटा बच्चा होता है ना, जब सफर चल रहा होता है, डर होता है गाड़ी के नीचे ना आ जाए, गटर में ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो माँ बाप किसी के हवाले बच्चे को करते हैं कि भाई बच्चे को बच्चे के हवाले नहीं किया जाएगा, बच्चा किसी बड़े के हाथों में होगा तो महफूज। तो इंसान अल्लाह के सामने जुर्म का इतराफ करे, ए अल्लाह मैं कमजोर हूं, तू मुझे मेरे हवाले ना कर। कितनी देर के लिए हवाले ना कर? तरफत ऐन, ए अल्लाह 24 घंटे में एक पलक झपकने के में जितना टाइम लगता है ना, इतने टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर। वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक, इससे कम टाइम के लिए भी तू मुझे मेरे हवाले ना कर, क्योंकि अगर तूने मुझे मेरे हवाले सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी कर दिया तो मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं है, मैं उसमें तेरी नाफरमानी करूंगा, मैं उसमें अपनी जान पर जुल्म करूंगा। 24 घंटे तू मुझ पर गिरफ्त रख। ये नबी ने हमें दुआएं सिखाई हैं, ये गुनाहगारों के लिए दुआएं हैं जिनसे गुनाह नहीं छूटते। वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू मुझे मेरे हवाले ना कर, ताल्लुक तो कायम रखे मेरे भाई,
اور کیا دعا سکھائی؟ خذ بناصیتی الی البر والتقوی، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں، تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو، لگا دو انجیکشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری پرواہ نہیں کرو۔ تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو۔